اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سحری میں کیا کھانا چاہیے، یہ کل ہم نے اس حوالے سے سنا تھا۔ سحری میں کیا کھائیں، افطاری میں کیا کھائیں، صحت کے حوالے سے بھی فائدہ ہو، روزہ بھی صحیح گزر سکے، کیونکہ صحت کا خیال رکھنا اچھی نیتوں کے ساتھ ثواب کا کام ہے۔ صحت ہوگی تو مسجد میں آ کر نماز پڑھ سکیں گے، عبادات کر سکیں گے، دماغ کام کرے گا، کچھ اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے سوچ سکیں گے۔ اس لیے اپنی صحت کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ ادرک کی چائے کے کچھ فائدے سن لیتے ہیں، اور جو چیز خود پتہ ہوئے دوسروں کو بتانا بھی اچھی نیت سے، لوگوں کا فائدہ کرنا بھی ثواب کا کام ہے۔ چائے عموماً لوگ ناشتے میں شام کے وقت ریفریشمنٹ کے لیے یا مہمانوں کے لیے بطور مہمان نوازی استعمال کرتے ہیں، اور سردیوں میں اس کی مانگ میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ مگر ادرک کی چائے کے اپنے فائدے ہیں، اور موسمی بیماریوں میں اس کا استعمال موزوں بھی ہے۔ ادرک کی چائے وزن کم کرنے کے لیے مفید ہے، کیونکہ اس کے پینے سے بھوک میں کمی واقع ہوتی ہے، ڈائجسٹو سسٹم ٹھیک ہوتا ہے، نظام بہتر ہوتا ہے، بد ہضمی گیس سے بچاتی ہے، بلڈ شوگر لیول کو بیلنس رکھتی ہے، اس سے خون کا بہاؤ بڑھتا ہے، نزلہ زکام میں مفید ہے، گلے کے درد خراش کو دور کرتی ہے، گلے کو صاف رکھتی ہے، تھکن سستی سے نجات بخشتی ہے، کھانسی میں آرام پہنچاتی ہے، بلغم کو خارج کرتی ہے، پٹھوں کے درد، سوجن اور ناک کی سوزش کے لیے بھی مفید ہے، پسینہ نکالتی ہے، جسم کو تر و تازہ رکھتی ہے۔ ادرک کی چائے اپنے اندر بے شمار فوائد سموئے ہوئے، البتہ چند افراد کو ادرک کی چائے پینے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ مثلاً خون کو پتلا کرنے والی دوائیں استعمال کرنے والوں کو احتیاط کرنی چاہیے، گرم مزاج والوں یعنی جن کا معدہ گرم ہو ان کو، نکسیر والے مریضوں کو ادرک کی چائے پینے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی طرح ادرک کی چائے نیند اڑا دیتی ہے، لہذا رات میں استعمال نہ کی جائے، ہاں صبح کر لیں بہتر ہے، یہ نیند اڑاتی ہے۔ ایک کپ پانی میں، اس کا بنانے کا جو طریقہ ہے، ایک کپ پانی میں حسب ذائقہ جو بھی میٹھا ڈالنا ہے، پتی تازہ ادرک کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا لے کر 4-5 باریک پیس کر لیں، اور اسے اچھی طرح پہ ابالیں۔ اور اب اس کو چونکہ چائے اگر بنانا ہے، کہوہ بنانا ہے، پھر تو یہیں تک ٹھیک ہے، لیکن کئیوں کو اگر چائے کا زیادہ ہی شوق ہے تو پھر جب یہ پک جائے نا، اور اسے چھاننے کے بعد پھر اس میں ابلا ہوا دودھ ڈال دیں آخر میں، اب وہ چائے بن جائے گی۔ اگر کور رکھنا ہے تو پھر دودھ نہ ڈالیں، اگر چائے بنانی تو پھر آخر میں ابلا ہوا دودھ اس میں مکس کر، تو یہ ادرک کی چائے ہو جائے گی۔ اسی طرح ادرک کا کوا جو ہے، مناسب مقدار میں پانی لے کر اس میں حسب ذائقہ میٹھا وغیرہ، پتی تازہ ادرک کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا لے کر اس کے 4-5 پیس کر کے ڈال لیں، اچھی طرح ابال لیں، اور اس میں پھر لیمو نچوڑ کر نوش فرمائیں، اس کا بڑا فائدہ ہوگا۔ لیمو اس میں نچوڑ لیں، اس کا فائدہ ہوگا۔ یہ چیزیں کرنے سے سردیاں ٹھیک گزر جائیں گی، ورنہ کئی سردی کی وجہ سے نزلہ زکام کھانسی، اب زیادہ کھانسی ہو تو باقی نمازی بھی نماز میں ڈسٹرب ہوتے رہتے ہیں، کئی پھر اتنے بیمار ہو جاتے ہیں کہ وہ نماز پڑھنے تک، مسجد تک نہیں آ سکتے، پھر ساتھ بخار کا سلسلہ بھی شروع ہو جاتا ہے، یوں عبادات ڈسٹرب ہو جاتی ہیں۔ یوں ہم ادرک استعمال کرتے رہیں گے، ادرک کا کوا یا ادرک کی چائے، تو اس کا فائدہ ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔